کہ ایک گجرات میں جو وہاں پر فسادات کے دوران جو گلبرگ سوسائٹی میں 59 مسلمانوں کو جو مارا گیا، 29 گھروں کو جلا دیا گیا تھا، 10 فلیٹ کو جلا دیا گیا تھا، احسان جعفری کا قتل بھی اسی میں ہوا۔ فیصلہ آیا ان 24 لوگوں میں شاید 10 یا 11 کو لائف کی سزا ہوئی، 11 کو 10 سال اور 1 کو 7 سال۔ اور لوگ پوچھتے مجھ سے کہ بھائی تمہاری زبان میں کڑواہٹ کیوں ہے؟ بعض لوگ جس میں غیر مسلم کی اور زیادہ ہمارے بھائی وہ بولتے ہیں اویسی اپنا مذہب ایسا ہے، مٹھاس کا مذہب ہے، تمہاری زبان میں اس کی کڑواہٹ کیوں؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ میری زبان میں کڑواہٹ کے ذمہ دار تم جیسے لوگ ہوں جو مسلمانوں کے حق کے لیے لڑنا نہیں چاہتے۔ میری زبان میں اگر کڑواہٹ ہے تو تم منافقین کی وجہ سے ہے، جنہوں نے وقت کے آخروں کے سامنے اپنی زبانوں کو گروی رکھ دیا حکومتوں کے اعلانوں۔ ہم ڈر گئے، پٹ گئے، ناانصافی ہم سے ہو گئی، تو کیا پھر میں جا کر ایک گانے والے کی طرح حکومت کے اعلانوں میں گانا گاؤں، یا پھر اپنی تکلیف کو یا پھر اپنے حق کو بیان کروں؟ آپ اندازہ لگائیں گے کہ 60 لوگ مارے گئے جو ہندوستانی تھے، جن کا مذہب مسلمان تھا، ان 24 لوگوں پر ٹرانسپیرنسی کا چارج نہیں لگتا۔ احسان جعفری کے گھر پر حملہ ہوا، احسان جعفری کے گھر پر حملہ جب ہو رہا تھا تو تمام یہ 29 گھر اور 10 گھر کے لوگ ان کے گھر میں آ کر پناہ کیے کہ شاید ایک سابقہ MP کے گھر میں آئیں گے تو ہماری جان بچ جائے گی، مگر اسے کچھ نہیں ہوا۔ احسان جعفری نے سب کو فون کیا، چیف منسٹر سے لے کے DGP کمشنر پولیس تک کوئی نہیں آیا۔ آخر میں احسان جعفری نکل کر گئے کہ شاید میں جا کر ان ظالموں سے کچھ سمجھاؤں گا، تو ظالموں نے تلوار نکال کر احسان جعفری کی گردن رکھ، ظالموں نے احسان جعفری کے جسم کے 3-4 ٹکڑے کر دیے اور ان کے ساتھ 59 لوگوں کو شہید کر دیا۔ آج جب سزا کا موقع آتا ہے تو سزا ان کو یہ ملتی ہے کہ 10 یا 11 کو لائف، 10 کو 10 سال اور 1 کو 7 سال۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ احسان جعفری میرا باپ نہیں تھا مگر میرے باپ کے برابر تھا، مرنے والے میرے بھائی نہیں تھے مگر میرے بیوی بھائی تھے، مرنے والے میرے رشتے دار نہیں تھے، اس عظیم ملک ہندوستان کے شہید تھے۔ یہ ملک میرا ہے، یہ ملک کسی سنگ پریوار ادارت BJP کا نہیں ہے، یہ ملک فرد ہندوستانی کا ہے جو ہندوستان کی جمہوریت پر، ہندوستان کے سیکولرزم پر احسان رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے۔ اور جب میں یقین رکھتا ہوں، بھروسہ رکھتا ہوں، جب میں نے جنا کے پیغام کو ٹھکرا کیا، میں نے کہا نو مسٹر جنا، ہم ہندوستان ہمارا ہے، یہ راجہ اجمیری کی سرزمین ہے، یہ حضرات یوسفین کی سرزمین ہے، یہ نظام الدین اولیاء اور قلندروں کی سرزمین ہے، یہ تحریک پاسپورٹ کی سرزمین ہم نہیں چاہتے۔ انصاف کرنے والوں بتاؤ، حکومت کے ایوانوں میں بیٹھنے والوں کی شکایت تم سے ہے، عدالت سے نہیں ہے، تم سے ہے۔ یعقوب میمن کا جب میں نے معاملہ اٹھایا تو سارے ہندوستان میں واویلا مچ گیا، سب نے کہا کہ اسدالدین اویسی یہ ہے فلاں ہے۔ اب 2 سال کے بعد ہمارے ملک کا ایک نیریٹو چینج ہو گیا۔ پہلی کلاس میں بچوں کو سکھایا جاتا تھا A for apple, B for ball, C for cow, D for فلاں۔ اب BJP کے دور اقتدار میں A for اینٹی نیشنل، B for بفلو، C for cow، یہ ہو چکا ہے ABCD۔ اور آج پورا ہی معاملہ بدل دیا۔ اب بتائیے آپ کہ جب بمبئی میں بم بلا
तस्लीम है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। किसी को भी अख्तियार नहीं है जान लेने का। 250 लोग हिंदुस्तानी बम ब्लास्ट में मारे गए। आपको मालूम कितने लोगों को सजा हुई? 100 लोगों को सजा हुई। और जब बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जब फसाद हुआ था, जिसमें 900 लोग मारे गए थे, कितने लोगों को सजा हुई? सिर्फ 3 को हुई। 250 लोग मारे गए तो 100 को सजा, 900 हिंदुस्तानी मारे गए तो 3 को सजा, या 59 मारे गए तो किसी एक को भी फांसी नहीं, किसी एक को भी फांसी नहीं दी जाती। और कहते असलुद्दीन अवैसी भड़काओ भाषण देता। अरे नहीं, मैं इन तमाम गैयूर तौहीद परस्तों की दिल की आवाज तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूं। हर उस इंसान को जो हिंदुस्तान का इंसाफ पसंद है, मैं उसके दिल की तर्जुमानी अपनी जबान के अल्फाज चला करके कर रहा हूं। क्या ये इंसाफ है? नहीं है। गुजरात के इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जालिमों, दिल्ली की सल्तनत पर आरजी तौर पर, वक्ती तौर पर इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों, इरफान जाफरी की रूह तुमसे पुकार पुकार कर इंसाफ का मुतालबा कर रही, तुमसे इंसाफ का मुतालबा कर रही। और इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होगा, इंसाफ होगा, याद रखो। और अगर इंसाफ नहीं होगा तो फिर ये हमारी जमहूरियत के लिए, हमारी जमहूरियत की कामयाबी और नाकामी इंसाफ के ऊपर बननी है। और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जब ये मसला हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को जाएगा, तो अदलिया इंसाफ करेगा, एहसान जाफरी से इंसाफ होगा। और हमारी वो बच्ची इशरत जहां, कितने मरतबा इशरत जहां का इनकाउंटर करेंगे बीजेपी के लोग। एक बार 5 जून 2004 का इनकाउंटर हुआ, तो उसके बाद कई मरतबा इस बच्ची का इनकाउंटर हुआ। कभी कहा गया कि टेररिस्ट है, कभी कहा गया लश्कर तैयबा से है, कभी कहा गया कि आई उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर को मारने के लिए। मेरा सिर्फ इतना ही बोलना है कि इशरत जहां के ताल्लुक से तमाम मैजिस्ट्रेट साहब की रिपोर्ट ने कहा कि ये झूठा एनकाउंटर था। मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट ने कहा झूठा एनकाउंटर था। हाई कोर्ट एसआईटी ने कहा ये झूठा एनकाउंटर था। हाई कोर्ट में सीबीआई ने चार्जशीट डाली, ये झूठा एनकाउंटर था। मैं चैलेंज कर रहा हूं, कोर्ट का केस कराओ, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। कोर्ट का केस चलाओ, चला दे क्यों नहीं तुम लोग? चलाओ ना कोर्ट का केस, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इशरत जहां की मां को इंसाफ मिलना चाहिए।